لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے درود شریف سارے آپ مل کے پڑھ چھوڑ بابا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، سراخان مصطفیٰ، حفاظ کرام، واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ شکر، اس دا کرم، اس دی مہربانی کہ جس دی توفیق دے نال آج ایسا ایک مرتبہ پھر اس علاقے اور اس بانڈیج اس خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس شریک ہاں. اللہ رب العزت ساڈا آونا مننا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالی قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ میں حق دے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس کو بعد میں اور تھانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سامعین کو کم کریں. ہر سال تقریباً سالانہ جلسے تھے حاضری ہوندی آئی، لیکن آج جو تھوڑی جی کمی جی محسوس تھی نہیں پئی. نمبردار صاحب لطیف نمبردار صاحب مرحوم و مغفور میں اندر بھی گل کرنا پیا. آج جی ظاہر میلاد پاک انہوں نے سال ثواب کر بھی ہاں جی سال ثواب ہی ہو. ویسے وہی چیز ہے نا کہ بندے کو اولاد بھی نیک اولاد منگنی چاہیے. ید اولا حضور علیہ السلام فرمایا ید اولا نیک اولاد جیڑی ہوئے نا جیڑی والدین کر دعائے مغفرت کرے، انہوں نے کوئی چیز سال ثواب کر کے انہوں نے بھیجے
تو کیڑی چیز ہے وہ والدین دی مغفرت دا سبب بن دے اولاد نیک اولاد والدین دی مغفرت دا سبب بن دے تو انشاءاللہ تعالی اج بھی انہاں دے ایصال ثواب انہاں کو کیتا ویسی محفل تو بعد خوبصورت محفل شریف انہیں دی ایصال ثواب پڑھے عبارت پہ کرنا ہم کہ وہ انشاءاللہ تعالی انہاں دے صاحبزادگان دا بھی عقیدہ محبت لیکن انہاں دے عقیدہ دی تا کیا بات ہے اللہ رب العزت انہاں نو کروٹ جنت نصیب جب تک دل دے اندر اگر سب کچھ ہوئے نا نماز روزہ حج زکات اگر بعض اوقات تو کہنے نا مولوی نو کیا ہو گیا یار پتہ نہیں مولوی نو کیا ہو گیا پتہ نہیں مولوی ہر وقت اس پاسے لگے رہتے وجہ یہ ہے کہ سب تو پہلی شرط ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سب کچھ نامکمل ہے دوستو یہ چیز ہے یہ شرط ہے اسی وجہ تو اسی چیز تو زور دیتا میں نے ہمیشہ جیرے بھی فتنہ ہوئے نا فتنہ کھڑا ہوئے نا اس فتنے دے خلاف علماء حق کھڑے ہوتے ہیں کیا بات ٹھیک ہے نا جی پہلے انبیاء پھر اس تو بعد حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء میرے جو ہے نا علماء ہیں میری امت کی جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں پہلے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں تاجدار کائنات حضور آپ تے نبوت دا دروازہ بند ہو یا نا آپ خاتم النبیین ہیں ختم نبوت ہوئی تو ہوں وہ سلسلہ کی نہیں چل سی حق کون بول سی جیرے کوئی نبی آندے ہونے کوئی فتنے آندے ہیں بت پرستی دا فتنہ آنا ہونا ہاں جی کوئی سورج نو پوجا پیا کرے دے کوئی چاند دا پجاری ہے کوئی آگ دا پرستار ہے کوئی انسان نو سجدے پیا کرے دے تو پھر اس باطل دے خلاف انبیاء آندے ہونے ہاں جی پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہاں جی نمرود دے خلاف کون آیا ہاں جی اور پھر چلدے یہ نظام چلدا باطل دے خلاف کھڑے ہونے لگا شروع حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے پھر تاجدار کائنات علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء باطل کے خلاف کھڑے ہوتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سارے انبیاء کھڑے ہوئے باطل کے خلاف میں عرض کی تھی نا کتے بت پرستی آئی کتے سورج پرستی آئی کتے چاندی پرستش کی تھی ویندی آئی کتے بھادی پرستش کی تھی ویندی آئی انہاں جیرا بھی فتنہ ہو گیا اس دے خلاف کھڑا ہونا یا اللہ دا نبی کھڑا ہونا پھر حضور علیہ السلام آئے آقا کریم علیہ السلام آپ بتہ دے خلاف کھڑے ہوئے کفر دے خلاف کھڑے ہوئے وہ شرک ختم کیتا شرک دیا جڑا ختم کیتیاں شرک نو ختم کر کے تاجدار کائنات علیہ السلام آپ تے نبوت دا دروازہ بند ہویا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی فتنہ ہو سی تو اس دے خلاف کون کھڑا ہو سی فرمایا میرے علماء کھڑے ہو سن میرے امت دے علماء کھڑے ہو سن پھر علماء کرام جرے حق تے چلن والے حق پرست علماء کرام پھر صحابہ کرام نو دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس ٹائم ختم نبوت تے ڈاکہ پڑا ختم نبوت تے او جھوٹا نبوت دعوے دار جس ٹائم وہ سر اٹھایا اس دے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کے گستاخوں نے کلہ کما کیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور پھر اسی طرح یہ نظام چلتا آیا علماء کرام آئے علماء کرام کھڑے ہوئے حضرت امام کافی کھڑے ہوئے حضرت فضل حق خیر آبادی کھڑے ہوئے باطل کے خلاف
اور باطل کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ کھڑے ہوئے حضرت خواجہ خواجان خواجہ قمر الدین سیالوی کھڑے ہوئے حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کھڑے ہوئے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ آپ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے اور امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہمیشہ حق تے چلن والے اور حق بولن والے علماء کرام جنہیں پکے رہے ہاں جی وہ جیل دے اندر رہ کے بھی انہاں کا ہے مشک سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی علامہ فضل حق خیر آبادی بھی جیلہ گھٹیاں ہاں جی علماء حق جیلہ گھٹیاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہیں بھی جیلہ گھٹیاں حضرت امام اعظم حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ بھی جیلہ گھٹیاں حضرت امام کافی رحمت اللہ علیہ آپ بھی جیلہ گھٹیاں سارے ائمہ کرام نے انہیں دے وصال بھی انہیں دے جنازے بھی جیلہ جوٹھے انہیں دے جنازے بھی جیلہ جوٹھے ہون کوئی کھڑا ہو میں نے نا باطل دے خلاف تے کوئی مولی صاحب جیل لگے گئے تارے کوئی آئی نا یار تو مولی تو کنے جیلہ کھانا بنا ہاں جی یہ تو گندے لوگ کا کام ہے یہ تو گندے لوگ کنے ویدے رہے تو کوئی گال تا کیتی ہو سی جی تو ویدے میں اور یار تو اپنی تاریخ نہ پڑھ اپنے آباؤ اجداد نو نہ دیکھ علامہ فضل حق خیر آبادی نو دیکھ حضرت امام کافی اور کسی نو نہ دیکھ حضرت امام زین العابدین نو دیکھ نہ سیدھی کٹی امام زہری فرمائندے نے کربلا تو بعد آپ فرمائندے نے میں وقت ڈٹا آپ وقت اسیری ہے آپ وقت کہہ دے جن ہتھا تے بیڑیاں بھی ہیں پیرنج بھی ہتھکڑیاں ہتھا تے پیرنج بیڑیاں موجود ہیں تے آپ فرمائندے نے میں پوچھا امام زین العابدین یہ کہ آپ کی انکھاں جو آنسو آ گئے امام صاحب فرمائندے نے میری انکھاں جو آنسو آ گئے کہ یا حضرت کربلا جتنے تھوڑے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے تھوڑے دے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے اور اس تو بعد یہ عالم پتنی ہے اہل بیت اطہار نل کیوں نہ بے آپ فرمایا پریشان نہ ہو کہ تو کیا سمجھنے کہ اس حد ظلم ہونا بے جیسا کچھ نہ کر سکتے آپ اشارہ صرف کہ ہتھکڑیاں ہی تروٹ کے ڈھا گئی ہیں پیرا لیے بیڑیاں ہی تروٹ کے ڈھا گئی آپ فرمایا اتنے ایسا دین تے استقامت بکھامنی اتنے ایسا کرامتا نہیں بکھامنی اتنے جو ایسا اسیری کٹھے نے پیا جیل کٹھے نے پیا اتنے سانو بیڑیاں تے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں لیکن کس بھی خاطر فرمایا اور کوئی غلط کام گندہ کام نہیں بلکہ حضور دے نام مصطفیٰ کریم دے دین دی خاطر ایسا یہ سکتے ہیں سارے ترائدہ و زندہ باد آکھو یار کی گالے ناشتہ کونی کی تھا میں یہ زور میرا پنگھارا نکل آئے تھے تو زندہ باد ہی نہیں جاکھا یار کمال ہو گئی تاجدار ختم نبوت سارے ترائے دفعہ کوئی تو شرم نہیں کرنی میں شادی دے کہیں تو دیکھنے چٹی داڑیاں لے بزرگی دے رہے نا گھمر مرے دے بدے ہونے نا ہوتے تو تنو شرم نہیں آدھی حضور دے نا دے حد چاہ کے ترائے دفعہ سارے زندہ باد آگو تاجدار ختم نبوت نہیں میں توڑ پتہ لگ کے تھوکو دے نعرہ نہیں آدھا میں تاکہ تھونو نعرہ آدھا ہو سی یہ تو پکا کے یہ فاتح میں پکوا کے ویسا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت ترائے دفعہ سارے زندہ باد آکھو جو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حجی سارا زندہ باد نہیں آکھا لیکن خیر ہے کوئی گل نہیں ایسا یاد تھی ویسے نا انشاءاللہ توجہ ہے نا جی یہ وہ سارے بزرگوں دی تاریخ ہے تو سارے بزرگوں دی تاریخ گل بہت دور نکل آئی میں عرض بھی اکرنا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام دیش حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار حضور دے نال محبت یہ کیوں بیان کی دی ویندی ہے کیوں کہ جس طرح میں عرض کی دی نا فتنہ جڑا بھی کھڑا ہوئے اس دے خلاف علماء کرام کھڑے ہوندے نے اس فتنے نو ختم کرنے کر کھڑے ہوندے نے
اس وجہ تو اس ٹائم ایک سوچی سمجھی سازش دے تحت دینا جو حضور دی محبت نکالن دی سازش کی تھی ویلی پئی ہے نا، سازش کی تھی ویلی پئی ہے. ایک ایسی سازش نہیں کہ وہابی دی سازش نہیں، کہ شیعہ دی سازش نہیں، کسی اہل حدیث دی سازش نہیں، ایک کسی سنی دی سازش نہیں، بلکہ یہ انگریز دی سازش ہے. خدا دی قسم ہے. اور ہمفرے دے انکشافات پڑھو نا، ہمفرے انگریز جاسوس اس دے انکشاف پڑھو، رسالت اسا پڑھو، انسان حیران ہو گئے دے. انہاں آکھا کہ اسا اس نتیجے تے پہنچے کہ اے مسلمان جڑے ہیں یہ نمازہ پڑھن پہ سانو کوئی خطرہ کوئی نہیں، نمازہ پڑھن پہ کوئی خطرہ کوئی نہیں، روزے رکھن کوئی خطرہ کوئی نہیں، مسیطن جلسے کریں اندرہ میں کوئی خطرہ کوئی نہیں، باہر نکل کے جلسے کریں کوئی خطرہ کوئی نہیں، کسی قسم دی کوئی پریشانی کوئی نہیں. لیکن اے جس ٹائم محبت رسول دا نعرہ لے دے لینا تو سانو خطرہ کہاں محسوس ہوتا. محبت رسول دا نعرہ سانو پتہ ہے یہ حضور دی محبت دا نعرہ جس ٹائم لے سر انہیں کوئی چیز نہیں دیکھنی، انہیں اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کرنی اور حضور دے قدم جنہیں قربان. اور اس سے بات ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اشارہ کیتا اسی انگریز دی سازش دے بارے. علامہ اقبال کئی عرصہ پہلے آپ اشارہ فرما گئے کہ انہوں نے یہی سازش ہے کہ یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدین کے بدن سے نکال. حضور دی محبت نکل سی تو فرمائے خود بخود ختم ہوئے سے مسلمان. حضور دا عشق، حضور دا پیار دل چ نکل ویسی انسان بے شک نمازہ پڑھن بدے، بے شک نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہوگے، لیکن کسی قسم نے کوئی مسئلہ پریشانی کوئی نہیں. لیکن دل جس ٹائم عشق مصطفیٰ ہوئے نا، او بابا او مرد کلندر حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں دے کہ بہادری حضور دے عشق تو بغیر آ ہی نہیں سکتی. اور دل جس ٹائم عشق مصطفیٰ ہے نا تو انسان بہادر ہو گئے، انسان بہادر ہو گئے، پھر انسان ہر طاغوتی قوت کے خلاف کھڑا ہونے کر تیار ہو گئے اور ہر آقا کریم علیہ السلام دے گستاخ دے نال لڑن کر تیار ہو گئے. لہذا یہ چیز کے لیے میں اسی وجہ تو عرض بھی کریں گا کہ اے جری عشق ہے، اے جری محبت ہے، حضور دے نال جڑا پیار ہے، یہ سب تو پہلی چیز ہے. نماز روزہ حج زکات یہ ساری چیزیں اس وقت قبول ہوگی جس ٹائم ان چیزوں نے اوتے عشق مصطفیٰ دی مہر موجود ہوگی، محبت مصطفیٰ دی مہر موجود ہوگی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، ایمان کی حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کائنات کی ساری چیز اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے زیادہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت نہ کرنے لگ جائے. بخاری و مسلم دی متفق علیہ حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک گل ہے کہ یہ ایویں مولوی اساں نہیں نہ مار دے کہ مولوی ماری ودن دی نہیں، یہ چیز اور اسی چیز نو قرآن پاک بھی بیان کیتا، قرآن پاک بھی بیان کیتا. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. چیز محبت در مصطفیٰ تے آ جاؤ. ایک این سکھائیاں کہ اللہ رب العزت نے سکھایا. فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ ساری چیزاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک این سکھائیاں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ساری چیزیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہ ساری چیزیں کیسے سکھائیاں؟ تاجدار کائنات دی محبت، حضور دا عشق، حضور دا پیار، حضور دا ادب، حضور دا احترام قرآن پاک کے 1400 سال پہلے رب کائنات نے بیان فرما چھوڑا. کسی عاشق آکھا نہ ڈٹھے بار کو قرآن دے پھول سارے تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دے کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہنا رات دنے ایو شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ساری چیزاں
ایک ہے ایک قرآن پاک کہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیتی ہیں 1400 سال پہلے. فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جیڑے بھی شخص جیڑے بھی بندے میرے محبوب نو تکلیف پہنچائی یا میرے محبوب دی گستاخی کی تھی، فرمایا اس دنیا دی بھی لعنتی اور آخرت بھی لعنتی ہو. بے شک بے شک بے شک. ایک ہے فرمایا رب فرمایا وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا محبوب تینوں تو میں بڑی شان عطا کیجئے ہیں، لیکن جو بھی تیری ناموس کا حملہ آور ہے محبوب، جو بھی تیرے گستاخ ہے وہ بے نام و نشان ہو ویسے. محبوب وہ ختم ہو ویسی. اگر نہ راوڑے محبوب تیرا نہ راوڑے، اگر نہ راوڑے تو محبوب تیرے غلامہ کا نام ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. توجہ ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ چیزاں رب کائنات میں سکھائی ہیں اپنی پاک کلام قرآن مجید دے اندر. ٹھیک ہے نا جی. یہ انسان پڑھے تو انسان نو پتہ لگتا ہے نا. ہاں انسان پڑھے تو پتہ لگتا ہے. اگر انسان پڑھے نہیں نا وقت بندہ آگے ہاں مولوی دا دماغ خراب ہے، بات آگے ہاں مولوی شدت پسند ہے، بات آگے ہاں مولوی دا دماغ محدود ہے، بات آگے مولوی دی حلوے دا مسئلہ ہے. اگر قرآن اور حدیث انسان نہ پڑھے نا بات بند آگ دے ہاں نہیں مولوی ڈرامہ بڑھایا ہے. اگر حدیث پاک انسان پڑھے نا، حدیث پڑھو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ ایک فتوہ گھن کے لوگ محلے والے کیسے گھن کے جی فتوہ پوچھ رہے جی. مولوی صاحب نے نال گھن کے آپ امام صاحب نے کہ ایسا اپنے امام صاحب نے بارے مسئلہ پوچھ رہے جی. مسئلہ دسو. مسئلہ کیا دس رہے جی کہ اچھی جی اے جناب اپنی جماعت کرویندہ نا جی. جماعت ہر رکعت آبا صاحب اللہ پڑھتا ہے، آبا صاحب اللہ پڑھتا ہے. تو سانو دسو کہ اس دے بارے کیا فتوی تھوانا کی فرمیندے ہو؟ کوئی ہدایت کرے سو اس نو کچھ سمجھے سو کی کرے سو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. آپ گئے تلوار چاہ کے آندھی، تلوار نکال کے مولوی صاحب دا سر قلم کر دیتا، سر تن تو جدا کر دیتا. سر تن تو جدا کر کے انہوں نے دسا او محلے والو اے مولوی صاحب جی رہائی نا، اے مولوی صاحب مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. یہ آبا صاحب اللہ پڑھ دے. بڑی مستند روایت علامہ صاحب جان دے رہے، علماء اکرام جان دے رہا جی. بڑی مستند روایت مولوی صاحب پڑھتا قرآن پاک پہ. آپ فرمائے ایک گستاخ رسول ہے، ایک گستاخ ہے، لہذا گستاخ نو اس زمین درامن کا کوئی حق کوئی. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ. یہ کسی مولوی دا ہن مسئلہ نہیں نا. ہاں جی مولوی ہوئے تو شدت پسند واسا بڑھا سکتے ہیں. ہاں جی بات ایسا کہا مولوی دی حلوے دا مسئلہ ہے، بات ایسا کہا مولوی کا دماغ محدود ہے، مولوی کے پیچھے کوئی سیاست ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرمائے گستاخ ہے یا حضرت تو پردہ قرآن پہ ہے. نعوذ باللہ حضور نے گالی تو نہیں کری، خاکے تو نہیں بڑھائے گئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ گستاخی اور میں قرآن پہ پڑھ دے. فرمایا ہاں پردہ قرآن پہ ہے، لیکن یہ سورت بار بار پڑھ دے نا، بار بار یہ سورت. اس سورت ایک اللہ رب العزت نے میرے محبوب نے تھوڑی تنبیہ کی تھی. تنبیہ آپ نے علماء کرام کو پوچھا ہے، اس سورت ایک تنبیہ کی تھی گئی. میں مزید تفصیل زیادہ نہ بجانا چاہتا کیوں کہ یار وہ تنبیہ کی تھی گئی ہے نا تھوڑی حضور علیہ السلام نے، بس میں اس وجہ تو زیادہ تفصیل نہ رکھنا چاہتا. لیکن اتنا ہے کہ تھوڑی حضور نے رب تنبیہ کی تھی زیادہ تو اس نے مزہ آئی کہ اتنی حضور نے تنبیہ کی تھی گئی ہے تو بھئی لوگوں نے تو پتہ نہ لگ سی تو میں اپنا ہاں جی چلا ہی رکھے گا. آج کل لوگ انجھے نا مولیاں دے میں تو اس مارو گال کرنا نا کہ لوگ آگے اے مولوی تے اے پیر ہے تو نے پیر ہو جی تے وہ مولوی ڈرامہ بڑھائی دے. میں کہ نا مولوی ڈرامہ نہیں بڑھائی دے.
تو دین نو پڑھیا تو مولوی تے حملے کرے دے لیکن مولوی تے حملہ آور کون ہوندے وہ ہوندے جیڑا دین تو بیدار ہوندے ایمانداری گل ہے دین تے تو حملہ نہیں کر سکتے کہ یار کہیں کام خراب نہ ہو وجے جیڑا بندہ دین تے حملہ کرنا چاہتے وہ دراصل دین تے حملہ کرنے دا پہ ہونے لیکن بظاہر مولوی صاحب تو حملہ آور ہوندے اپنی کوڑ دین علی کوڑ جیڑی ہے نا دین علی کوڑ مولوی تے کٹھے نہ تے جیڑا مولوی تے حملہ کرنے دے وہ اصل دل و دین بیدار بندہ ہوندے یہ پکی گل ہے توجہ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ کیا بات ہے کیا بات میں تا اس وجہ تو یہ گلا کہ نا مینوں طرز آندی طرز بھی میں کنا دے ہاتھ رکھ کے تھانوں شعر بھی سنا سکدا لیکن میں کہ چاندے تھوڑے جے وقت جو گلا کراں جی اس دنیا دی بھی کام آؤ اور قبر وچ بھی کام آؤ بہت اچھے کیا بات ہے تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیتا سر قلم کیتا آپ فرمایا ایک گستاخ رسول ہے اس گستاخ دے دل وچ حضور دی گستاخی موجود ہے تے بظاہر کیسے پڑھنا پہ قرآن پاک پڑھنا بظاہر قرآن پاک پڑھنا پہ ہاں جی 1400 سال بعد گستاخیاں ہون تے جی اس کا یہ مقصد نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اس کا یہ مطلب اور مقصد نہیں بنتا یہ گستاخی بنتی نہیں ہے میں اگر شریع گستاخی کر کے وعدے گستاخی کر کے تو اگر گستاخی بنتی نہیں ہے یہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھے دل چور ہوئے حضرت عمر فاروق فیصلہ کر دیتا کہ اے حضور دے قیامت تک آنے لے غلاموں یعنی دل بھی تھی حضور دی گستاخی آنے قیامت تک آنے لے حضور دے غلاموں گر عمر دی تلوار فیصلہ کر دیتا کہ من سبا نبیین فقلو ہو کہ قیامت تک جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو چیر کے رکھ دینا سارے لاؤ نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 ٹھیک ہے نا جی انسان انہیں چیزیں تو انسان نو واقف ہونا چاہیے انہیں چیزیں تو واقفیت ضروری ہے توجہ ہے کہ نہیں یار سبحان اللہ میں تو روگی بھی دسے میں اوکھے گلنا لے پاسے لگا گیا میں طرز لاوا تجمہ جے رہنا ہاں آکھو ابھی مولی صاحب بڑی چھس کی دیئے لیکن یہ چیزیں بہت ضروری نے یہ چیزیں ایک اللہ سختہ ہیں لیکن ضروری بہونے کیونکہ سارے ایمان پر ضروری ہے ایمان پر ضروری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کدے بھی ادارے کائنات علیہ السلام آپ دی ادنا جائی بھی گستاخی کدی برداشت نہیں ادنا جائی بھی گستاخی کدی برداشت نہیں اور انہوں نے پتہ ہی کہ سب کچھ آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابر آپ سب کچھ اگر ذرا جائی بھی حضور علیہ السلام دی محبت شک آ گیا سب کچھ ختم ہو سبحان اللہ سارے آنکھو جا یار نہیں سارے آنکھو جا یار اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ عقیدہ کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں یہ چیزاں نے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار ہے صحابی رسول چھوٹا بچہ چھوٹے بچے نے کہ صحابی گھر آئے تو چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو پوچھتا بھی اماں جان گھر کیا پکے ہوئے تو چھوٹا بچہ چھوٹے بچے نو والدہ آگ دی جی کدو پکے ہوئے نے
تے بچے آگے کدو میں پسند کوئی نہیں تے والد صاحب سن کے دا تلوار نکال کے گھنا ہے کتنے بچہ میرا بیٹا کتنے جرت کس طرح ہوئی کہ میرے محبوب نو کدو شریف پسند دے اس کو جرت کس طرح ہوئی اس آگے میں کدو پسند کوئی نہیں اور نکل گیا بچے نو والد نکال چھوڑا وصال تک صحابی رسول آپ نے اس بچے دا چہرہ کوئی نہیں دیکھا کتنی گستاخی ہے یار نعوذ باللہ حضور نو گال نہیں تھی اس نعوذ باللہ خاکے پڑا نعوذ باللہ ناموس رسالت حملہ ہویا ختم نبوت نے کوئی ڈاکہ ہویا نہیں فقط اس دے زبان جو یہ الفاظ نکلے آپ دے وصال تک اس آپ صحابی رسول اپنے بچے دا چہرہ کوئی نہیں بیٹھے جس نے وصال ہونا پہ تے بیٹے پیغام بھیجا ہے ابا جان کرم نوازی فرماؤ مہربانی فرماؤ صلح فرما دو تھوڑے آخری ٹائم ہے تے چاند گلا کرنا چاہنا تے تھوڑے دیکھنا چاہنا آپ صحابی رسول فرمائے نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں قبر میں چہرہ حضور نو بکھاونا ہے تو حضور نو چہرہ میں کیسا کہ حضور پوچھا تو میں کیا عرض کرے تھا یا رسول اللہ تھوڑے گستاخان نے کمپرومائز کر کے آ گیا بیٹا مر ویسا لیکن تیرا چہرہ دیکھنے میں گوارا نہ کر سکتا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پہ بیان کریں دینے حدیث پہ بیان کریں دینے اور حدیث کے فرمایا آپ دسن لگے کہ حضور علیہ السلام آپ حکم فرمایا کہ عورتوں مسجد نماز پڑھن دا حکم فرمایا کہ آپ دے بیٹے کھڑے ہوئے بیٹے عرض کی تھی یا حضرت انہوں نے عورتوں جو رہنے فتنہ حالانکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عورتوں نے منع کر چکی ہیں کہ عورتوں نے مسجد اتنا آئیے کرن فتنہ پیدا ہونا ہے لیکن بعد جب حدیث پہ بیان کریں تو بیٹے عرض کی تھی ابا جان ہونا سا یہ نہ کر سکتے جو فتنہ پیدا ہو سی آپ فرمائے جا نکل جا میں حضور دی حدیث بیان کرا اور تینوں جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تو آکے نہیں حدیث سے مخالفت کرنا چاہنا ہے حدیث سے مخالفت گل کیوں کی تھی فرمائے نکل جا اور آپ وصال تک اپنے بیٹے نال کوئی گل بھی کوئی نہیں کی یہ مقصد نہیں تھا مطلب نہیں تھا جی مولوی شدت پسند ہے جی مولوی نے دماغ میں اگر تو دین پڑھتا سا یار سبحان اللہ تو سب کچھ کر لیکن حضور دی شان ہے تو سوچ بھی کہ نہیں سوچنا بھی کہ نہیں آقا کریم علیہ السلام دی ناموس دے بارے سوچنا بھی نہیں ختم نبوت دی خاطر یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کردار اور دسو یار وہ قرآن پہ پڑھ دے لیکن گستاخی دے لیتے تو صحابی رسول دا فیصلہ تو نہ سنا کہ نہیں سنا قدو شریف اس صحابی دا فیصلہ سنا کہ نہیں سنا پھر سنو شفا شریف حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ آپ لکھا امام زہری رحمت اللہ علیہ آپ کو لو فتوہ آندہ گیا آپ کو لو پوچھا گیا کہ یا حضرت ایک بندے کو گھنا ہے ہاں عیسائی نو تے اس آکھے جناب میں نو قسم ہے اس رب دی یہ رب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو حضرت محمد مصطفیٰ تو زیادہ عظمت عطا کی تیاں شان عطا کی تیاں آپ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی کتاب میں تو انہوں حوالہ بھی دیتا تاکہ شک باقی نہ رہا وجہ آپ کے فرمایا آپ کیرا فتوہ دیتا میں تھانو دسا نا وہ حق پرست مولوی حق گو مولوی سچ بیان کرنا لے حق بیان کرنا لے علماء کرام وہ بھی امام زہری بھی امامن وہ بھی عالم دینن لیکن حق اور سچ بیان کرنا لے ٹھیک ہے نا جی دوگلے مولوی بھی ہمیشہ تو آئے نے ازل تو آ رہے نے ابد تک نہ بھی رام رہے دوگلے بھی ہیں ہاں جی وہ جنا انگریزہ نے تلوے چٹے وہ بھی رہے لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی دی طرح بھی علماء کرام آئے وہ بھی آئے جنا انگریزوں کو پلاٹ اور مربع کی دے لیکن وہ بھی آئے کہ جنا سامنا کرنا پویا حضرت عبدالستار خان نیازی دی صورت ہے وہ بھی لوگ آئے جنا بنگلے کوٹھیاں اور حکومت بہت بڑے مرتبے کی دے اپنے مقام اور مرتبے حاصل کی تھے گورنمنٹ
لیکن وہ بھی لوگ آئے حضرت شاہ احمد نورانی صورت دے اندر جتی بھی کوئی نہیں خرید سکتا. کیا بات کیا بات. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ازل تو آ رہی ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ آپ جس نے یہ گل سنی نا کہ اس عیسائی یہ گل کی تھی آپ فرمائیں روایات جانے ہیں کہ آپ فرمایا کہ تینوں جرت کس طرح ہوئی ہے یہ گل کرن دی تے آپ اس تے حملہ آور ہوئے. آپ فتوہ خود اٹھائی سننے دے پہنے اور فتوے دے عمل کرنے دے پہنے اور قیامت تک آنے لے حضور دے غلاموں نے رسینے پہنے کہ لوگوں حضور دے نال محبت شدت پسندی نہیں بلکہ اصل ایمان اور اصل اسلام ہی ہے. کیا بات. آپ اس تے حملہ آور ہوئے. آپ فرمایا کتے تینوں جرت کس طرح ہوئی میرے محبوب نے گستاخی کرن دی. مارا مارا اتنا مارا کہ اس دی روح کا فسن سے بھی تو پرواز کر گئی مر گیا ختم ہو گیا. ختم ہوئے آپ فرمائے جاؤ اس نو جا کے ڈھیری تے بن کے ساٹاؤ لاتے جو چھک کے اس نو کتے کھا وجن تاکے اور اس نو کتے کھاؤن اور قیامت تک اوڑا لے حضور دے غلاموں نو پتہ چل جاوے حضور دے گستاخ دا عالم اسی طرح ہوگا. حضور دے گستاخ دی حالت یہ ہو گیا اور حضور دے غلام اور حضور العلماء ورثۃ الانبیاء حضور دے علماء نو اپنا وارث بنا کے انہوں نے کہ فیصلہ دیا. کیا بات کیا بات. انہوں نے یہی فیصلہ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات. انہوں نے سچا پیار کیتا سچا عشق کیتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام دے نال سچی محبت کی تھی عشق کیتا پیار کیتا. صحابہ اکرام انہوں نے زخم بھی لگے صحابہ اکرام نو. انہوں نے کہندے نک کٹا گیا کہندی اکھاں کٹیاں گئیاں نکل گئیاں کہندے کن کٹے گئے. ہاں جی صحابی ایک صحابی نو تے شروع تے انگوٹھے تو کٹیندے سارا بدن کٹ چھوڑا. ایک صحابی رسول نو اٹھن دے نال بج کے ایک پیرے تو بدا چیر دیتا گیا. ایک صحابی رسول نے جب تیر اتنے لگے حضور دی ناموس تے پیرا پہنے دن حضور دے اگے ہو گئے اتنے تیر لگے روایات کھاندے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح سے آدھی پئی ہوئے. سے سمجھے نا انہیں سے کنڈا والی کیا کھنے ہوگی سے اس طرح لگتا ہے روایات جاندے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح سے آدھی پئی ہو لیکن ایک تیر بھی حضور علیہ پاس نہیں بنے دیتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیر آنا پہ تے ڈھال میں سوچا کہ ڈھال اٹھاواں تے تیر کے دی لنگ نہ بنے حضور علیہ پاس تے فوراً اپنا چہرہ تیر دے کو کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. توجہ. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. اور کئی صدیاں بعد خدا دی قسم لاہور دی سرزمین وچ حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدار پر انوار تو چاہ کے داتا دربار تو وزیر آباد تک یہ تساں کہانیاں سنو نا یہ موبائل دے بلکہ ویکھو میڈیا دے دور ہے موبائل دے موجود ہے جھوٹ سنن اگر انسان سنے تے اعتبار نہیں آتا نا اکھاں نال ویکھو او حضور دے غلام 1400 سال بعد یقین کرو قسم ایسا کنا دے نال سن دیا سے اکھاں دے نال ویکھا کہ رہی نہیں پڑھا ہے کہ یار حضور دے غلام حضور دی بارگاہ جس طرح قربانیاں پیش کرے دے اس طرح قربانیاں دیندے نے اس طرح انہوں نے زخم لگے اس طرح انہوں نے نیدے بھالے تیر تلوار لگے اس طرح انہوں نے ہاتھ پیر کٹ گئے لیکن خدا دی قسم اکھاں دے نال ڈٹھا کوئی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اکھاں دے نال دکھا بھی دیتا 1400 سال بعد کہ تسا پڑھا ہے لاہور دی سرزمین دیکھ جنوں حضور دے غلام کس طرح حضور دی بارگاہ قربانیاں پیش کرے. سبحان اللہ. کیا بات. کہندا پیر کٹا ہوئے کہندا کیڑی گل کر نکلے کوئی سیاست نہیں خدا دی قسم کوئی سیاست کر کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے نا جی کوئی بھی اتنے سیاست کرنے نہیں گیا. پوچھو حضور دی غلاموں کو کیوں مدے ہو حضور دی ناموس دی خاطر ہے اور 1400 سال بعد پوری دنیا خدا دی قسم پوری دنیا دہل کے آ گئی ہے. یار کیسے لوگ نے گولیاں کو نہیں ڈرتے ایک نو گولی لگی تڑپدا پیا اور سارے بھج کے میرے کہ کیڑا لمحہ آوے تے گولی آوے تے ساری سیرت پہ اس کو ایسا بھی حضور دی بارگاہ پہنچ ویاں سبحان اللہ ایسا بھی حضور دی قدم وچ قربان ہو ویاں. لوگ حیران ہیں کیسے لوگ نے یار کہ اگے تے جتنے بھی احتجاج ہونے شیلیں گولی تے سارے نس بھج ویندے ایتھے گولیاں پہ چل دیاں نے لیکن ایک دوسرے کو نہ پہلے اگر تو پیچھے ہٹ میں کو پہلے قربانی دے منڈے سبحان اللہ کیا کر قربانی ہے کوئی سیاست کرے گی قربانی دے دو یار
نہیں فقط حضور دی محبت دی خاطر قربانی دیتی ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی خدا دی قسم حضور دا عشق، حضور دا پیار اور حضور دی محبت حضور دے غلامہ دے اندر موجود ہے. اور الحمدللہ یہ حضور دی محبت موجود ہے. یہ مسلمانوں الحمدللہ انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. مسلمانوں دے کوئی طاقت جو ہے نا، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. مسلمانوں دے خلاف کوئی نہیں آ سکتی. خدا دی قسم یہ منظر رکھے دے نال ویکھے، موبائلوں تے دیکھو یار، انسان حیران ہو ویندا ہے. انسان حیران ہو ویندا ہے کہ وہ لوگ نہتے لوگ، کوئی چیز بھی کوئی نہیں، لیکن مقابلہ حضور دی ناموز دی خاطر مقابلہ پہ کرتے. کیا بات ہے. ہاں جی. اور حضور دی ناموز دی خاطر شہادتاں بھی ہوئیاں، شہادتاں بھی دیتیاں، اور زخمی ہزاراں دی تعداد اجے بھی ہسپتال وچ موجود ہیں، اجے بھی موجود ہیں. کیڑی چیزیں اور قربانیاں دیتیاں؟ حضور دی ناموز دی خاطر، ختم نبوت دی خاطر قربانیاں دیتیاں. زندگی دے یہی مقصد ہے، زندگی دے یہی مقصد ہے نا جی. ارے حضور دی محبت مقصد ہے کہ اور کوئی مقصد ہے؟ حضور دی محبت ہے نا جی. ہاں حضور دی محبت. کیوں کہ قبر وچ میں تو یہ گل کر کے میں اجازت گھننی ہے گل سمجھا کے آخری گل ہے، لیکن اس تے تھوڑی جی توجہ دیو کہ قبر وچ سوال سب تو پہلے کہنا ہونا ہے حضور دا چہرہ بکھایا ہوئے سی نا. یہ من ربو کا تے ما دینوں کا خود کلو سی نا. مسلمانوں کو کہہ رہا ہو سی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پردے اٹھا دیتے ویسن، پردے اٹھا دیتے ویسن. حضور دی زیارت ہو سی تے حضور دی زیارت ہو سی نا تے فرمایا پوچھا تے ما کنت تقول فی حق ھذا، دس اس ہستی دے بارے تیرا کی عقیدہ ہونا ہے؟ تو اس ہستی دے بارے زندگی کیا کر کے آیا میں؟ اس ہستی دے نال محبت کر کے آیا بھی کوئی نہیں آیا. اس ہستی دے بارے تیرے دل وچ پیار ہے یا کوئی نہیں، محبت ہے یا کوئی نہیں. حضور دی ناموز دی خاطر تیری زبان جو کوئی جملے نکلی ہیں یا کوئی نہیں. صحابہ جو قربانیاں دیتیاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 تن حضور دی ناموز دی خاطر قربان کی تھی. ہاں جی. انہیں جو آکھا میں نو پتہ میں شہید ہو ورنے، لیکن میں نانے مصطفیٰ نو چہرہ بکھاونے قبر وچ. نانے مصطفیٰ جو پوچھا کہ دین تے حملہ ہویا او زانی شرابی عیاش بدماش جس نے تخت نشین ہویا حسین تو صوفی بن گیا تسبیح چاہ کے جنگل وچ لگا گیا، تو صوفی بن کے اپنی خانقاہ وچ بھا گیا، تو تسبیح اور مصلی چاہ کے مسجد وچ بھا گیا، تے اپنا مدرسہ کھول دیتا. دس تے کیا کیتا؟ ہاں فرمایا میں نانے مصطفیٰ نو چہرہ نانے مصطفیٰ پوچھا دس حسین جس ٹائم دین تے حملہ ہویا، جس ٹائم میرے ناموس تے حملے ہونے پہل تو تسبیح اور مصلی چاہ کے تو مسیح تے بڑا دیا کہ کیا کیتا؟ تو اس ٹائم میں جواب دیتا یا میرے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خاندان بھی گھن کے گیا، میں اپنے ساتھی بھی گھن کے گیا، میں سب نو ساری ناموس دی خاطر قربان بھی کیتا اور اپنا بھی سر تن تو جدا کرا ساری ناموس دی خاطر. میں نانے مصطفیٰ نو چہرہ دکھاونا ہے. صوفی بڑھن دا بھی ٹائم ہوتا ہے، مسلح چاؤن دا بھی ٹائم ہوتا ہے، خانقاہ بڑھن دا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم حضور دی محبت اور حضور دی ناموس تے حملہ ہوتا پہ ہوئے نا اس ٹائم او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کائنات دے سب تو بڑے سجادہ نشین ہیں. سجادہ نشین مدینہ پاک دے استانہ عالیہ مدینہ شریف دے سجادہ نشین ہیں. کتوں نے سجادہ نشین ہیں جی؟ استانہ عالیہ مدینہ شریف دے سجادہ نشین. تسبیح اور مصلی چاہ کے مدینہ پاک بابا دینا کوئی کچھ بھی نہ آکھیا، ہر کوئی آکھیا بلے بلے اپنی خانقاہ بیٹھے، لیکن حضور دی ناموس تے حملہ ہویا خود بھی نکلے، خاندان نو بھی نکالا، ساتھیوں بھی نکالا، تلوار اٹھا کے کربلا دا میدان سجا کے قیامت تک آنے لے حضور دے غلاموں کو دسا کہ اے میرے محبوب دے غلاموں جڑا بھی میرے محبوب دی ناموس تے حملہ ہوئے پھر ایویں محبتہ نعرہ دے نال کم نہیں بڑھدا بلکہ کربلا دے میدان سجاونے پھر کربلا دے میدان سجاونے پودے نے تو پھر قربانیاں دیونیاں پودے. ہاں جی. ہاں آپ کو پوچھا گیا نا جی آپ بلکہ خطبہ ارشاد خطبہ موجود ہے، خطبہ شریف آپ خطبہ ارشاد فرمائے کہ لوگوں میں نے پتہ ہے کوفی لا یوفی کوفیہ وفا نہیں کرنی وفا نہیں کرنی، میں نے پتہ ہے سب کچھ ہو ویسی شادتہ ہو ویسن، لیکن قیامت تک آن والے میرے محبوب دے غلامہ کا
انہاں کو اسوہ تا موجود ہوئے نا کہ جنہ بھی میرے محبوب دی ناموس تے حملہ ہوئے، جنہ بھی محبت مصطفیٰ دی گل ہوئے، جنہ بھی عزت مصطفیٰ دی گل ہوئے، جنہ بھی حرمت مصطفیٰ دی گل ہوئے، جنہ بھی دین تے حملے ہوتے پایا ول میرے نانے مصطفیٰ دی امت پریشان نہ ہوئے گوڑا سا کے کرنے انہیں تکے بڑھ سی کے کرنے نہیں، بلکہ انہوں نے اگو حسین دا اسوہ موجود ہوئے، حسین دا اسوہ تے حسین دا طریقہ موجود ہوئے کہ حسین کے کیتا تھا انہوں پتہ ہے نا سارا نو حضرت امام حسین تا سارا ایمان نے نا کربلا دے سارا پتہ ہے نا سارا پتہ ہے نا آپ فرمائے لوگوں نے پتہ ہوئے تاکہ جس ٹائم وقت آوے نا تے لوگ پریشان میرے نانے مصطفیٰ دی امت پریشان نہ ہوئے بلکہ انہوں نے اگو صحابہ اکرام دا اسوہ نانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواز حسین دا اسوہ اور حسین دا طریقہ موجود ٹھیک ہے نا جی یہی مقصد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دے مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں خدا دی قسم اور کوئی مقصد کوئی نہیں حضور دی ناموس اور ختم نبوت تے پہرا حضور دی ناموس دی حفاظت حضور دی ناموس دی حفاظت اس قافلے شامل ہو یہ لوگ موجود رہے الحمدللہ تحریک دے لوگ نظر آنے پہنے اس تحریک شامل ہو بنو اس قافلے شامل ہو بنو تاکہ اللہ رب العزت دی بارگاہ اور تاجدار کائنات علیہ السلام دی بارگاہ سرخروئی مل بنی اور کوئی مقصد کوئی نہیں اور کوئی مطلب کوئی نہیں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کامیابی نصیب ہو گئی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے وما علینا جزاک اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست ایک دفعہ الحمد شریف ترائے دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے حضرت صاحب نے قبول قبول آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم جمیع کلام پاک کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے مولا کریم قبول منظور فرمائے. آقا کریم علیہ السلام دی صدقہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بارگاہ پیش کرنے مولا کریم قبول منظور فرمائے. تابعین تبع تابعین جملہ سلاسل اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی روا کستان ثواب کرنے مولا کریم قبول منظور فرمائے. حضور قطب ربانی شہباز اللہ مکانی الحسنی والحسینی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پیر محبوب سبحانی آپ دی بارگاہ پیش کرنے مولا کریم قبول منظور فرمائے. بالخصوص لطیف نمبردار صاحب مرحوم مغفور دی روح کو اس علیہ ثواب کرنے مولا کریم قبول.
مولا کریم انہوں دی قبر دی منازل احسان فرما آقا کریم علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس عطا فرما مولا کریم نے بچہ تے اپنا خصوصی رحم و کرم فرما نے گھر تے اپنا خصوصی رحم و کرم فرما مسائل مشکلات پریشانی کو نجات عطا فرما انہوں دین دنیا دی ترقی عطا فرما ماں رزق برکت عطا فرما مولا کریم اس خوبصورت محفل دا صدقہ تمام حاضرین محفل نے دلی نیک جائز حاجات پوری فرما مولا کریم سب نے پریشانیاں دور فرما مولا کریم تمام بیماروں نے شفائی کاملات عطا مولا کریم تمام بیماروں نے شفائی کاملات عطا فرما بے روزگاروں نے رزق واسع عطا فرما بے اولادوں نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما مولا کریم ملک پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان دی امن عطا فرما ملک پاکستان نو ترقی عطا فرما ملک پاکستان نظام مصطفیٰ عطا فرما مولا کریم ضرورت کے مطابق رحم و کرم دی بارش عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد